اگر آپ کی داڑھی نہیں ہے آپ پھر بھی نماز پڑھا سکتے ہیں، امامت کر سکتے ہیں، اور فتویٰ آ چکا ہے۔ اور صاحب فتویٰ کس نے دیا؟ جناب سید شجر علی مکن پوری صاحب نے۔ یہ کہتے ہیں کہ امامت کے لیے داڑھی شرائط میں سے نہیں ہے اور داڑھی ضروری نہیں ہے، یعنی اگر آپ کی داڑھی نہیں ہے آپ امامت کے فرائض انجام دے سکتے ہیں، آپ کہیں پر بھی نماز پڑھا سکتے ہیں۔ اب میں ایک سوال تمام مداری حضرات سے اور مداری علماء سے پوچھنا چاہتا ہوں، ادباً، بھئی ہمارے بھائی ہیں اور علماء ہمارے سروں کے تاج ہیں، میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا اس مسئلے پر موقف کیا ہے کہ آپ جو سید شجر علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بغیر داڑھی کے نماز ہو سکتی ہے، نماز پڑھائی جا سکتی ہے، اور نماز کے لیے امامت کے لیے شرائط میں سے داڑھی نہیں ہے، اس کا ذکر کہیں پر بھی نہیں آیا ہے، اور وہ تو بڑے کیا کہتے ہیں کر و فر کے ساتھ اور بڑے جو ہے کتابوں کا حوالہ دے کر بات کر رہے ہیں، بظاہر جو انہوں نے ائمہ مجتہدین کا حوالہ دیا ہے۔ تو میں ایک سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں ذرا یہ بتائیے آپ کا موقف کیا ہے کہ آپ بھی سید شجر علی صاحب کی بات سے سہمت ہیں اور ان کی بات سے اتفاق رکھتے ہیں، یا آپ سید شجر علی صاحب کی بات سے اختلاف رکھتے ہیں؟ تو اگر آپ اتفاق رکھتے ہیں تو بھئی آپ لوگ داڑھی کٹائیے اور داڑھی کٹا کر نماز پڑھائیے، بھئی صاف سی بات ہے۔ اور آپ کہیں بھئی یہ تو جائز والا مسئلہ ہے، کوئی کرے یا کوئی نہ کرے، تو ٹھیک ہے جائز والا مسئلہ ہے اگر آپ کی نظر میں، تو 10 میں سے 2-4 لوگ تو عمل کریں بھئی سید صاحب کی بات پر، 2-4 لوگ عمل کریں، 2-4 لوگ داڑھی منڈائیں، 2-4 لوگ داڑھی منڈا کر نماز پڑھائیں، امامت کریں۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں ہم ان کی بات سے متفق نہیں ہیں، ہم اتفاق و اتحاد ان کی بات سے نہیں رکھتے، تو پھر آپ کو منظم پر آ کر آپ کو بظاہر یہ بات ثابت کرنا پڑے گی، وہ بتانا پڑے گا لوگوں کو کہ سید شجر علی صاحب جو کہہ رہے ہیں یہ ان کی اپنی تحقیق ہو سکتی ہے لیکن یہ غلط کہہ رہے ہیں، کیونکہ داڑھی جو ہے یہ واجب کے حکم ہے، اور اگر کسی انسان کی داڑھی نہ ہو تو وہ فاسق مولن ہے، اور فاسق مولن کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی اور واجب الاعادہ ہے، یہ شریعت کا سیدھا سیدھا مسئلہ ہے۔ تو آپ کو یہ کلیئر کرنا پڑے گا آ کر سید صاحب نے جو بات کی ہے اس کا آپ کو رد کرنا پڑے گا، اور آپ کو یہ کھل کر اعلان کرنا پڑے گا کہ نہیں داڑھی ضروری ہے، کیونکہ واجب کے حکم ہے نا، وہ جائز کر رہے ہیں۔ جائز کا مطلب تو ہے رکھ لو تب بھی ٹھیک، نہ رکھو تب بھی ٹھیک۔ واجب کا حکم یہ ہے کہ رکھنا ہی رکھنا ہے، نہیں رکھو گے تو سخت گناہگار ہوگے۔ سنت ضرور ہے لیکن واجب کے حکم ہے، اسی لیے داڑھی امامت کے لیے بھی شرائط میں سے ہے۔ اگر انسان کی جس کی داڑھی نہ ہو تو وہ گواہی نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ فاسق مولن ہے، اور فاسق مولن مردود الشہادہ ہوتا ہے، نہ اس کی گواہی قبول ہوتی، اور نہ ہی ایسے انسان سے مرید ہونا جائز ہے، نہ ہی ایسے انسان کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے۔ یہ سیدھا سیدھا شریعت کا مسئلہ ہے۔ تو یہ علماء مداریت کے اوپر لازم ہے اور ضروری ہے کہ وہ اس بات کی یا تو براز آ کر ظاہر کریں یا پھر رد کریں ان کا، یا پھر اگر ان کی بات سے سہمت ہیں تو کم سے کم 10 علماء ہیں تو 2-4 لوگ تو کم سے کم داڑھی کٹا کر اس حکم پر، اس فتوے پر جو ہے عمل کرنے کی کوشش کریں، اور ہمیں بھی دکھائیں بھئی جو سید صاحب کر رہے ہیں ان کے فتوے پر عمل کیا جا رہا ہے۔ یہ آپ لوگوں کو لازم ہوتا ہے۔ آپ یہ مت سوچئے گا کہ ہم سید صاحب کا رد کر رہے ہیں، سید صاحب کا ہم ادب کرتے ہیں، وہ سعادات میں سے ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، لیکن ہاں جب بات شریعت کی آئے گی، چاہے کوئی بھی ہو، کسی کی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی خانقاہ سے تعلق رکھتا ہو، اور کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ غلط بات بولے گا تو الحمدللہ ہم لوگ بیٹھے ہیں اس کا رد کرنے کے لیے۔ یہ مت سوچیے گا کہ علماء مداریت سے ہم سوال کر رہے ہیں، اگر یہی چیز سلسلے رضویہ میں کوئی کرے گا ہم اس سے بھی سوال کریں گے، بھئی آپ جواب دیجئے۔ کچھ لوگوں نے، میں نے پہلے ویڈیو بنائی تھی، لوگوں نے سوال کیا تھا بھئی آپ کے علماء ہوتے، رضوی حضرات ہوتے، آپ سوال نہیں کرتے۔ آپ دیکھ لیجئے گا سید امین القادری، مفتی حماد اور آصف رضا صاحب، غالباً ان 3 لوگوں کے تعلق سے میں نے ویڈیو بنائی تھی، اور میں نے اس میں سوال کیا تھا بھئی آپ لوگوں نے جو چیزیں کہی ہیں اور جو اعتراضات آپ کے اوپر ہوئے ہیں آپ ان کے یا تو حوالہ پیش کریں، بھئی جو واقعات آپ نے اپنی تقریروں میں پیش کیے آپ کے اوپر حکم لگایا، یا پھر آپ اعلان توبہ کریں، رجوع کریں اپنی بات سے۔ میں نے کیا تھا بھئی کوئی بھی ہو، بات جب شریعت کی آئے گی تو کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا، نہ کسی کو بخشا جائے گا۔ اس لیے جو ہے علماء مداریت سے میرا سوال ہے، اور میں امید کرتا ہوں آپ لوگ جو ہے جواب دینے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے، اور جتنے بھی لوگ بھی سائل ہیں آپ لوگ ان کو مطمئن کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔